بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہزبہ بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان چہروں کو بے نقاب کریں گے جو برسوں سے بلوچستان کے نوجوانوں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ کافی اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ اختر مینگل تو خود کو بہت مظلوم کہتے ہیں، آپ ان کے غیر قانونی جائیدادوں کی حقیقت براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان کا پیسہ کس طرح لوٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم بلوچستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں جس سردار اختر مینگل کو پوری زندگی پنجاب کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا، یا انہوں نے پوری زندگی پنجاب کو بلوچستانیوں پر ہونے والے مظالم اور بلوچستانیوں کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کا مجرم ٹھہراتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا بھی، ہم نے انہیں سنا۔ ہم نے ہمیشہ اسے نعوذ باللہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا۔ جس پنجاب کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور جس پنجاب کو وہ بلوچستان کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے تمام تعلقات، اس کے تمام جائیدادیں، اس کے تمام مفادات اسی پنجاب سے اور اسی سندھ سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، وہ پنجاب کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، وہ پنجاب اور پاکستان کو ایک ساتھ، بلوچستان کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات کیا ثابت نہیں ہوتی کہ جو اختر مینگل قوم کا دشمن ہے، جو قوم کی مخالفت کرتا ہے، جو پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کا بھی سگا نہیں ہے۔ وہ اپنے فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کے سامنے پنجاب کی مخالفت تو ضرور کرتا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے، کیونکہ اس کے تمام جائیدادیں، اس کے تمام غیر قانونی کام، اس کے تمام غیر قانونی میں سمجھتا ہوں مفادات وہ پنجاب میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو میں بلوچستان کا نوجوان اپنے پسماندگی کا، اپنے معاشی قتل کا، اپنے معاشرتی قتل کا، اپنے ہونے والے تمام اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام ناانصافیوں کا ذمہ دار اور قصوروار کس کو ٹھہراؤں گا؟ اسی اختر مینگل کو ہی ٹھہراؤں گا، کیونکہ اس ریاست نے اختر مینگل کو بطور ایک ریاستی نمائندہ میرے لیے چنا۔ اس ریاست نے اپنے خزانوں سے اسے پیسے دیے، اس ریاست نے اسے کہا کہ آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے نمائندے ہو تو آپ نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارو، لیکن اسے جو وہ پیسہ ملا اس نے کیا مجھ پر لگائے، آپ پر لگائے، کیا بلوچستان کے نوجوانوں پر لگائے؟ کبھی بھی نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے براق ڈیجیٹل کے توسط سے پوری پاکستان کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا کہ ریاست پاکستان نے، افواج پاکستان نے اور وفاقی حکومت نے پاکستانی خزانوں سے جو پیسے اختر مینگل کو بلوچستان کے نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کو لکھانے کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے بہتر مستقبل بنانے کے لیے دیے، بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اختر مینگل نے اس پیسے سے اپنے کراچی میں بدر کمرشل میں 3 رہائشی اپارٹمنٹس بنائے۔ وہ پیسہ جس سے مجھے پڑھنا تھا، جس سے مجھے لکھنا تھا، میں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا بطور ایک بلوچستانی نوجوان، انہوں نے وہ وہاں کراچی میں اپنے لیے انویسٹ کیے۔ پھر ریاست نے ایک دفعہ پھر انہیں پیسے دیے کہ آپ نے بلوچستان کی بچیوں کو ایک مضبوط بچی بنانا ہے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کام کر سکیں، آپ نے پاکستان کی بچیوں کو اسکالرشپس دینے، آپ نے بلوچستان کی بیٹیوں کے ہاتھ میں اسکالرشپس تمانے تاکہ وہ پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اس پیسے کا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گلبرگ، لاہور میں اپنے 2 کمرشل بلڈنگز بنائے تاکہ وہاں سے ان کی ذاتی مفادات کی کمائی ہو، تاکہ اسے وہاں سے پیسہ ہے، لیکن بلوچستان کا نوجوان اپنا مستقبل سنوار نہ سکے۔ ایک دفعہ پھر ریاست پاکستان نے اسے پیسے دیے کہ خضدار کے بچوں کے پاس صحیح جوتے ہوں تاکہ ان کے پاؤں میں جوتے ہوں، جب وہ انہیں پانی پینا ہو وہ صاف پانی پیے، اور خضدار کے نوجوان صاف سڑکوں پر، پکی سڑکوں پر سفر کریں۔ لیکن اس نے اس پیسے کا اسلام آباد کے F7 میں اپنا ذاتی بنگلہ بنایا۔ اس کے بعد ریاست پاکستان نے 385 کروڑ روپے اختر مینگل کو دیے تاکہ بلوچستان کا بہتر مستقبل ہو، بلوچستان کے نوجوان ترقی کریں، بلوچستان کی مائیں اور بہنیں ترقی کریں، بلوچستان کا معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ہو، بلوچستان میں ڈیمز بنے، بلوچستان میں سڑکیں بنیں، خضدار کے حالات بہتر ہو۔ لیکن انہوں نے اس 385 کروڑ کا بنی گالہ اسلام آباد میں اپنا ذاتی فارم ہاؤس بنایا۔ تو اب میں بلوچستان کا نوجوان ریاست پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، ریاست کو کبھی میں الزام نہیں ٹھہراتا، کبھی بھی میں افواج پاکستان کو اپنی بدقسمتی کا یا اپنے معاشرتی قتل کا یا اپنے معاشی قتل کا یا اپنے اوپر ہونے والے فتنہ حل ہندوستان کے مظالم کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ ریاست نے انہی لوگوں کو ریاست بنا کر چنا میرے لیے، لیکن ظلم ہمارے ساتھ بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ انہی نے کیا۔ تو میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے آپ کے تمام حقوق ادا کیے، ریاست
کو دھوکہ آپ کے انہی نام نہاد سرداروں نے، آپ کے انہی نام نہاد وڈیروں نے، آپ کے انہی نام نہاد نوابوں نے دیا۔ اگر آپ نے گریبان پکڑا ہے تو پکڑنا ہے انہی کا پکڑیں، جنہوں نے آپ کے پیسے کے بنگلے بنائے، فارم ہاؤسز بنائے، کمرشل بلڈنگز بنائے۔ ریاست پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن اگر ابھی بلوچستان کے نوجوان میں تھوڑی سی غیرت ہے، تھوڑی سی ہمت ہے، تو سردار اختر مینگل کا سب سے پہلے سامنا کرے، ان کے گریبان کو پکڑے، ان کے ساتھ دست زیر ہوں اور ان سے پوچھے کہ ہمارے حقوق انہوں نے کیوں مارے۔ بالکل سر، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایم پی اے ہدایت الرحمان بھی دہشت گردوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں، ہدایت الرحمان جو ہمارے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بلوچستان اسمبلی میں، ریاست سے مراحات لے رہے ہیں، ریاست کی گاڑیوں میں وہ گھوم رہے ہیں، فری کا پیٹرول انہیں مل رہا ہے، فری کی گاڑیاں انہیں مل رہی ہے، فری کا پروٹوکول انہیں مل رہا ہے۔ ایک طرف وہ تمام سرکاری مراحات کے خوب مزے اڑا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آج کل وہ ریاست کے خلاف ایک دفعہ پھر اس لیے ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ ان کی سیاسی پذیرائی گوادر میں ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے گوادر کو کیا دیا ہے۔ گوادر میں اگر آج بلوچستان کے نوجوان تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، میجورٹی آف دا یوتھ آف گوادر گوز ان دا بحریہ اسکولز، وہاں افواج پاکستان کے پاکستان بحریہ کی بحریہ اسکولز ہے، انہی میں بلوچستان کا نوجوان جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اگر آج گوادر کے بچے صاف اور پکی سڑکوں پر سفر کرتے ہیں تو مکران کوسٹل ہائی وے کس نے بنایا؟ ریاست پاکستان نے بنایا، پاکستان بحریہ نے اس کی سہولت کاری کی، پاکستان بحریہ نے اس کی فنڈنگ کی، بلوچستان گورنمنٹ نے کی۔ تو مولانا ہدایت الرحمان نے آخر گوادر کو کیا دیا ہے کہ گوادر کے لوگ اسے مسترد نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے کوئی اسکول وہاں بنایا، کوئی سڑک بنائی، کوئی ڈسپینسری بنائی؟ کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب یہ سیاست میں آئے تو انہوں نے کچھ بے بنیاد چیزوں پر اپنی سیاسی بنیاد رکھی اور کچھ بے بنیاد حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ اب بھی یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی ان کی سیاسی قد نہیں ہے کہ ان کی باتوں سے بلوچستان کا نوجوان پریشان ہو یا ریاست پاکستان پریشان ہو۔ جہاں تک انہوں نے بات فتنہ حل ہندوستان کے متعلق کی ہے کہ جب فتنہ حل ہندوستان نے 31 جنوری کی رات کو بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح، میں سمجھتا ہوں رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے، تو شاید بلوچستانی قبائل نے ان کی سہولت کاری کی اور انہیں ویلکم کیا ہے۔ تو میں ہدایت الرحمان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی کتنی آبادی ہے؟ 1.5 کروڑ آبادی ہے۔ 1.5 کروڑ آبادی میں کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے فتنہ حل ہندوستان کو ویلکم کرنے کے لیے؟ کتنے لوگوں نے انہیں جوس پلائی؟ کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست کے خلاف مزاحمت کی یا ان کے حق میں نعرہ بازی کی اور ریاست کے خلاف نعرہ بازی کی؟ آپ کوئٹہ کی بات کرتے ہیں، کوئٹہ کی آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے۔ تمام علاقوں کو ہم اگر کوئٹہ کے اطراف میں دیکھیں تو 10 سے 15 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم آپ کی بات مانیں بھی تو 500 لوگوں کے ساتھ تھے۔ باقی جو میجورٹی آف دا پیپل ہے وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ میرے اپنے ضلع کی نوشکی کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب ہے، وہاں فتنہ حل ہندوستان کی سہولت کاری کس نے کی؟ کتنے لوگوں نے ان کی میں سمجھتا ہوں ویلکم کیا؟ 10 لوگوں نے، 100 لوگوں نے، 200 لوگوں نے۔ لیکن دوسری جو آبادی ہے جو رکھنی میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں، جو آج میں بلوچستان کا نوجوان نوشکی سے تعلق رکھتا ہوں، میں پاکستان زندہ باد کا صدا بلند کر رہا ہوں۔ ڈیرہ بگٹی میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ قبائل نکلتے ہیں اور وہ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں، وہاں آپ کو کیوں نظر نہیں آتا یہ چیز؟ جب 2-4 دہشت گردوں کی مائیں، دہشت گردوں کی بہنیں اور دہشت گردوں کے سہولت کار ان کے ساتھ نکلے، وہ بھی ہسلے کی زور پر، تاکہ وہ ہیومن شیلڈ بن سکیں اور وہ دہشت گرد بچ سکے، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے فلور پہ اسمبلی کے ریاست پاکستان کو ایک فیلئر ریاست قرار دیا۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس منافقت کی سیاست کو ختم کر دو۔ اگر یہ ریاست مولانا ہدایت الرحمان کو یا بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جس بھی ایم پی اے کو فیلئر رکھتی ہے تو وہ باڑ میں جائیں، وہ اسمبلیوں سے نکلیں، وہ ریاست کے مراحات کو لینا بند کر دیں، ریاست کی گاڑیوں میں گھومنا بند کرے، ریاست کے مفت کا پیٹرول لینا بند کرے، ریاست کی تنخواہیں لینا بند کرے۔ ہم بلوچستان کے نوجوان جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ دوسری بات، بلوچستان کے نوجوان ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ایم پی ایس کیوں ریاست کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں بلوچستان کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہدایت الرحمان کی بات کریں، ہم کلثوم نواز کی بات کریں یا جس بھی ایم پی اے کی بات کریں، یہ لوگ فتنہ حل ہندوستان کے سامنے ڈرتے ہیں۔ یہ اس لیے آن دی فلور آف اسمبلی فتنہ حل ہندوستان کو تعریفوں کی پل باندھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بزدل ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے، اپنے علاقوں میں جائیں گے تو انہی دہشت گردوں سے ہمارا سامنا ہوگا، اور ہم اس ٹائم ان کو یہ کلپس نکال کر دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم آپ کی تو سہولت کاری کرتے ہیں، آپ کی لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو شاید ہم گڑ گڑائیں گے، ان کے سامنے روئیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب گیدڑے ہیں، یہ بزدل ہیں، ان کا راستہ ہم نے نوجوانوں نے روکنا ہے اور ان کو آئینہ دکھانا ہے، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے صوبے کے لیے، خاص کر اپنے بلوچستان کے
حالات کے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی. بالکل سر، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے کیا بشیر زیب جیسے دہشت گرد نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور نشانہ صرف نوجوان بچے بن رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو فتنہ حل ہندوستان کو ہمیشہ بلوچستان کے نوجوانوں سے خوف ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ بلوچستان کا نوجوان کیوں تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ ہماری بلوچستان کے نوجوانوں کی آواز سے خوفزدہ ہے. وہ اس چیز سے خوفزدہ ہے کہ کیوں ہمیں جو ایکوریٹ ہسٹری ہے پاکستان کی اور بلوچستان کی، اس کا ہمیں کیوں علم ہے، اور کیوں ہم یہ نالج اور شعور رکھتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اور BLA مرد آباد. ان کو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہی ہے. یہ اتنا بزدل دہشت گرد ہے، یہ اتنا کم نسل دہشت گرد ہے کہ یہ معصوم ٹین ایجر یوتھ ایکٹیوسٹ سے، 15 سال کے بچوں سے، 16 سال کے بچوں سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور انہیں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے فرید بلوچ کو، جو کہ دکی کے رہائشی ہے، وہ ایک محب وطن بلوچ تھے، وہ افواج پاکستان کے حق میں سوشل میڈیا پر لکھتے تھے. وہ اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور علاقے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر کے پاکستان زندہ باد کی صدا سوشل میڈیا پر بلند کرتے تھے. تو پہلے فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں نے 4 جون 2025 کو ان کے گھر کے اندر سے انہیں اغوا کیا، پھر انہیں ٹارچر کیا، انہیں جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا. پھر یہ لوگ اس حد تک گر گئے کہ اس کی ایک انگلی کاٹ کر کے ان کے گھر بھیجی گئی تاکہ ان کے گھر والوں کو، ان کے اہلِ علاقہ کو بھی غمزدہ کیا جا سکے اور خوفزدہ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی اس علاقے کے لوگوں نے پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی. پھر انہوں نے فرید بلوچ کو 6 فروری 2026 کو قتل کر کے اس کی لاش پھینکی. تو آج کہاں ہے وہ ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ؟ کہاں ہیں وہ انسانی حقوق کے سو کالڈ چیمپئنس؟ کیا بلوچستان کی یہ بچے ان کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا آج یہ ان کا خون بہتا ہوا ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا بلوچستان کا نوجوان، میں سمجھتا ہوں ایک مویشی جانور ہے، اسے کاٹا جائے، اسے مارا جائے، اسے جلایا جائے تو وہاں ان کو بات نہیں ہوتی، وہاں ان کے منہ میں کوئی ایک لفظ تک نہیں ہوتا کہ یہ بلوچستان کے نوجوان کے حق میں ایک بات تک کریں. جب ان کی ایک دہشت گرد خاتون کو میں سمجھتا ہوں ایک انویسٹیگیشن کے لیے ایک تانے میں بلایا جاتا ہے، یہ پوری دنیا کو سر پر اٹھاتے ہیں. جب بلوچستان کی معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں آواز نہیں اٹھاتے. ایک طرف آپ کی ایک خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ پوری دنیا کو سر پر اٹھاتے ہیں. جب آپ کی خواتین کو اڑایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا دوہرا معیار ہے. نوجوانوں نے اسی طرح سے ہمت کرنی ہے، پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. یہ کتنے کو ماریں گے؟ 100 نوجوانوں کو ماریں گے؟ 1000 نوجوان سامنے آئیں گے؟ ہزاروں کو ماریں گے؟ لاکھوں کے نوجوان بلوچستان کے سامنے آئیں گے. تو ان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر کے پاکستان کے حالات کو بہتر بنانا ہے. بالکل سر، آخر میں تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ پنجاب سے بھی فتنۃ الہندوستان کے لیے PTI کے کارکنان آواز اٹھا رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی بلوچستان کے نوجوانوں کے دشمن ہیں؟ دیکھیں، PTI سوشل میڈیا پر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید ہم ایک شخصیت سے اختلاف رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ PTI فیلڈ مارشل کے خلاف ہے. آپ بتائیں کہ فیلڈ مارشل صرف پاکستان آرمی کے تو فیلڈ مارشل نہیں ہیں، ان کی کمانڈ تو پاکستان آرمی پر نہیں ہے، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہے، وہ اس عوام کے فیلڈ مارشل ہے، وہ ہمارا فخر ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. یہ PTI جو ان کی مخالف بنی پھرتی ہے، تو آپ سوچیں یہ پاکستان کی کتنی بڑی مخالف ہے. پاکستانی فوج کی مخالفت کرتے ہیں، تو اسی لیے افواج پاکستان کے سربراہ کو یہ اپنے متنازع بیانات کا، اپنے متنازع تقاریر کا نشانہ بناتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فتنہ حل ہندوستان ہو، PTI ہو، PTM ہو، BYC ہو، یہ سب ہی ایک ہی سکے کے 2 مختلف رخ ہیں. ان کا سرغنہ ہندوستان ہے، ہندوستانی کی فنڈنگ کرتا ہے، ہندوستان کے اشاروں پر یہ سب مل کر ایک ہی بیانیہ بناتے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جس بشیر زیب کے گن پنجاب سے گا رہے ہیں، اسی بشیر زیب کو بلوچستان میں مسترد کیا گیا ہے. بلوچستان کا نوجوان اس کا مخالف ہے. تو تم کوشش کرو، جو تمہارا لنگڑا لولا اندھا اب جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیاسی چیزوں کو آپ لوگ ہینڈل کرو یا اس کو جیل سے باہر نکالو. بلوچستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، ہم نے دہشت گردوں کے خلاف بیانیہ کیسے بنانا ہے، ہم نے دہشت گردوں کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں. تو بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو ہم ہیں. PTI کا بلوچستان سے کوئی دور دور تک نہ بلا واسطہ نہ کوئی بل واسطہ تعلق ہے. ان کو خاموش رہنا چاہیے، ورنہ جب بلوچستان کے نوجوانوں کی آواز ان کے خلاف اٹھے گی تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاؤں تلے زمین بھی کھسک جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اب پردہ فاش ہو چکا ہے. جو دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو دہشت گردوں کے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں، جو نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ نہ معصوم ہیں نہ مظلوم ہیں، بلکہ وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور قوم کبھی ایسے چہروں کو معاف نہیں کرے گی. تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.